السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلدی فرینڈز ٹھیکی کی جانب سے خاکسار ثاقب شراز پر فرینڈلی ٹاک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان کرم رانا سعید خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں شرارتی قسم کا بچہ تھا، میں یہ بتا دوں گا۔ وہ ہمیں ایک دفعہ شرارت سوچی، ہم نے ایک گلی کے سارے رات کو باہر کے کنڈے لگا دیے تھے۔ میں ہرگز خاموش طبع نہیں ہوں، لیکن میں خاموش طبع ہو بھی جاتا ہوں پیشنٹ کے ساتھ صرف۔ میں بولتا اس لیے کم ہوں، بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ میرے آقا کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں پیشنٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کو دینا کیا ہے۔ میرے آقا، میرے پیارے، میرے استاد محترم حضرت خلیفۃ المسیح رب رحم اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ویسے ہم ذمہ دار ہیں، ہماری اپنی کچھ ایکڑ زمین تھی جس پہ ہم، میرے والد صاحب دفتر کے بعد ذمہ دارہ کرتے تھے۔ جلسہ سالانہ قادیان 1991 میں جب حضرت خلیفۃ رب رحم اللہ تشریف لے گئے تھے، مجھے بھی خدا نے توفیق دی تھی، میں بھی اس جلسے میں شامل تھا۔ ہندوستان سے گڑھ شنکر کے رہنے والے ہیں، ضلع ہوشیارپور۔ وہ تھے جی میرے مرحوم و مغفور میرے دادا جان حضرت چودھری منشی برکت علی خان صاحب، تحریک جدید، وکیل المال اول تحریک جدید۔ انہوں نے وہ سب سے پہلے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے۔ انہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ معزز ناظرین، ہم آج رانا صاحب سے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ رانا صاحب ماشاءاللہ آپ بہت ہی کامیاب ہومیوپیتھ ہیں اور کئی عرصہ سے اس شعبہ سے منسلک ہیں۔ آج ہم نے سوچا ہے کہ آپ سے ہومیوپیتھک سے ہٹ کر کچھ باتیں کریں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بہت السلام۔ شکریہ آپ کا، آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا۔ میں جی پاکستان میں 20 ستمبر 1958 میں دارالرحمت میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد صاحب کا نام رانا سعادت احمد خان صاحب مرحوم تھا، اور وہ تحریک جدید میں صدر انجمن تحریک جدید انجمن احمدیہ کے کارکن تھے۔ کیا آپ کی پیدائش سے متعلق کوئی ایسا دلچسپ واقعہ ہے جو آپ بتانا پسند کریں گے؟ میری پیدائش کے متعلق کیا دلچسپ واقعہ ہونا، جیسے بہرحال میرے دادا جان کی بڑی خواہش تھی، دعائیں تھیں ان کی بڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور میری پیدائش ہو گئی۔ باقی تو مجھے ایسے کوئی واقعہ یاد۔ اچھا رانا صاحب، آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ ہم جی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی اور 5 بہنیں ہیں، اور میں سب سے بڑا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب، آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ آبائی علاقہ جی، ہم ایکچولی ہندوستان سے گڑھ شنکر کے رہنے والے ہیں، ضلع ہوشیارپور۔ ہمارے دادا جان وہاں سے تھے، ہماری جو پچھلی نسلیں وہ سب گڑھ شنکری ہیں، اس لیے ہمارے دادا جان کے نام کے ساتھ بھی گڑھ شنکری لکھا جاتا تھا۔ تو ہم ایکچولی گڑھ شنکر کے راجپوت گھوڑے وہاں ہیں۔ رانا صاحب، آپ نے اپنی بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیں جی، میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایک جاہل سا انسان ہوں۔ میں نے ٹی آئی پرائمری اسکول ربوہ جو دارالرحمت وسطی میں تھا، اور اس کے بعد پھر ٹی آئی ہائی اسکول ربوہ سے میں نے میٹرک کیا 1973 میں۔ اس کے بعد پھر میں نے لاہور میں ایک پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا تھا، لیکن وہ 74 کی ایجوٹیشن کی وجہ سے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو واپس آ گیا ربوہ۔ بس پھر اسی طرح 2 سال پھر باہر آنے کی کوشش شروع کر دی کہ چلیں باہر چلتے ہیں، یہاں تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پھر میں 76 میں
13 اگست 1976 کو میں پاکستان روا چھوڑا میں نے، اور میں سویڈن آیا تھا۔ ٹھیک، آپ کے اسکول کے زمانے کے کوئی قریبی دوست جن سے آپ ابھی تک رابطے میں ہیں؟ میرے بہت سارے دوست ہیں جی اسکول کے زمانے کے۔ صوفی ادریس صاحب ہیں، یہاں جرمنی میں رہتے ہیں، ہمارے مانیٹر ہوتے تھے۔ پھر ناصر وین صاحب ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، ٹورنٹو میں، وہ ہمارے مانیٹر تھے۔ اور پھر مقصود الحق صاحب ہیں، صدر غلام الانبیاء رہے ہیں جرمنی میں۔ پھر شاہد جمیل صاحب ہیں، سید شاہد جمیل، جرمنی میں کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ منیر کلو صاحب ہیں، یہاں جرمنی میں ہوتے ہیں، ان سے رابطہ ہے۔ حشام قمر صاحب ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ صدیق صاحب ہیں ایک، وہ بھی تو جرمنی میں ہوتے ہیں۔ اور بھی کافی سارے ہیں، مطلب جو جن سے رابطہ اکثر رہتا ہے ان کے نام میں نے کچھ لے دیے ہیں۔ تو اور بھی کافی سارے لوگ ہیں۔ مسرور صاحب ہیں ایک، شیخ مسرور صاحب، تو وہ ادھر جہاں جرمنی میں ہوتے ہیں۔ آپ کی فیملی کے ہیں، برادری آپ کی؟ ہاں جی، میرے خاص سے شاید یہ درائش میں جن کی ہے، جن کی درائش میں دکان ہے، ہاں جی، وہی میرے کلاس فیلو ہیں۔ اچھا، ان کے چھوٹے بھائی بھی مقصود تھے، وہی میرے کلاس فیلو تھے۔ مسرور کے مسرور کے چھوٹے بھائی مقصود تھے۔ منصور، ہاں جی، نہیں، منصور صاحب تو بڑے تھے، یہ چھوٹے۔ اچھا منصور بڑے ہیں، اچھا ٹھیک ٹھیک۔ رانا صاحب، آپ کے بچپن کے کیا مشاغل تھے؟ میرے بچپن کے کیا مشاغل ہونے محترم، اسکول جایا کرتے تھے، اسکول کے بعد پھر گھر، اسکول کا کام، پھر شام کو عصر کی نماز کے بعد کھیلنے جاتے تھے۔ میں کبڈی کھیلا کرتا تھا، تو باسکٹ بال کھیلا کرتا تھا، کبڈی کھیلا کرتا تھا۔ میرو ڈبا ایک گیم ہے خاص ڈبا کی، وہ ہم کھیلا کرتے تھے۔ پھر وہ اور بھی بے شمار چھوٹی چھوٹی گیمیں ہم کرتے تھے۔ میں مطلب کبڈی کا میں خدا کے فضل سے اچھا پلیئر تھا، اور باسکٹ بال بھی میں اچھا کھیل لیتا تھا۔ تو میرو ڈبا میں بھی ہٹ لگانا کام تھا میرا۔ تو باقی اور تو کوئی اور باقی مشاغل آوارہ کر دی۔ اچھا، اکثر بچے چھوٹے ہوتے کھیل کود میں کئی شرارتیں کرتے ہیں، بچپن کی کوئی ایسی شرارت جو یاد رہ گئی ہو؟ بے شمار شرارتیں ہیں جی۔ ہماری جب ہم نئے نئے خدام بنے تو ہماری وہ ڈیوٹی لگتی تھی رات کو محلے میں پیرے کی۔ تو وہ ہمیں ایک دفعہ شرارت سوجی، ہم نے ایک گلی کے سارے رات کو باہر کے کنڈے لگا دیے تھے۔ اچھا، پھر ہماری شکایت ہو گئی، پھر انہوں نے پوچھا کون تھے پہرے دار، انہوں نے دیکھا یہ لڑکے تھے۔ پھر ہمیں سب کو بلایا گیا، خیر ہمیں انہوں نے کہا استغفار کرو اور معافی مانگو۔ ایسے ہوا تھا، ایسی چھوٹی سی سزا ملی تھی۔ ہمارے صدر صاحب ہوتے تھے مرزا عبدالسمی صاحب مرحوم، بڑے دبنگ صدر تھے۔ وہ خود چیک کیا کرتے تھے رات کو ڈیوٹیاں، اور وہ سائیکل پہ جناب انہوں نے بنیان پہنی ہونی، اور سائیکل پہ انہوں نے ساری گلیوں کے چکر لگاتے تھے، اور پسٹل ان کی ڈب میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی بہت ہی جذبہ خدمت کرنے والے تھے۔ پھر نسیم مہدی صاحب، یہ جو انچارج کینیڈا کے مربی سلسلہ تھے، امیر وہ انچارج تھے، وہ ہمارے زعیم ہوا کرتے تھے۔ تو بے شمار اور اس طرح کی شرارتیں چھوٹی موٹی یہ ہمیں بخش دیا کرتے تھے یہ ہمارے بزرگ۔ اچھا رانا صاحب، ہم اپنے اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے، ایک دوست ہے ان کا ایک سوال تھا ہیلتھ سے متعلق، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھوں آپ سے۔ ان کی شادی کو قریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، تو ڈاکٹروں سے ٹیسٹ کروائے، دونوں میں ابھی بھی ٹھیک ہیں، ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ اگر اولاد ان کے گھر نہیں ہو رہی، ڈاکٹر تو میں بے شمار کیسز ایسے جانتا ہوں جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ ایکچولی ٹھیک نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر خواتین میں ان کا پرولیکٹین ہائی ہو، جو ایک ہارمونز ہوتا ہے، تو عورت کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتی۔
تو وہ جب پرولیکٹین آپ کا ہائی ہوگا، میں ایسی بے شمار مثالیں آپ کو جرونی میں دے سکتا ہوں ایسی بچیوں کی جن کے پرولیکٹین ہائی تھے اور وہ پریگننٹ نہیں ہو رہی تھیں، پھر ان کو پرولیکٹین میں نے دیا، خدا نے فضل فرمایا تو اللہ ماشاء اللہ خدا نے سب کی گودیں بھر دیں۔ تو وہ جو پرولیکٹین اگر آئی ہو تو یہ ڈاکٹر عموماً کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ پھر عموماً ایسی عورتوں کے پروجسٹرون کم ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہارمون، پروجسٹرون کم ہوگا، اور کیونکہ ایلوپیتھی میں ان چیزوں کا علاج کوئی نہیں ہے، نہ ہی پرولیکٹین کو روکنے کے لیے، نہ ہی پروجسٹرون کو بڑھانے کے لیے دوائیاں ہیں، دیتے نہیں عموماً، شاید کوئی ہوں گی دوائیں، میرے علم میں تو نہیں، بہرحال انجیکٹ یہ کرتے ہیں ہارمونز وغیرہ، تو یہ پھر عموماً یہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے۔ میں ایسی آپ کو بے شمار مثالیں کیسز دے سکتا ہوں اللہ کے فضل سے، جن کے پرولیکٹین بڑے ہوئے تھے اور پروجسٹرون نل تھے، زیرو تھے، اور پھر ان کا علاج کیا 3 سے 6 مہینے، خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا، ان کا پروجسٹرون بڑھا، ان کا پرولیکٹین کم ہوا، تو خدا تعالیٰ نے ان کی گودیں بھر دی۔ اس لیے ان جو بھی میرا یہ میسج سن رہا ہے، جن کے بھی بچے نہیں ہو رہے، دیکھیں ایک تو خدا تعالیٰ کی دین ہے یہ بچے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو لڑکے دیتا، کسی کو لڑکیاں دیتا، کسی کو ملا کے دیتا، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ تو اس کی دین ہے۔ لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ جہاں تک ہماری کوشش ہو اس کو وہاں تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جن بھی عورتوں کے بچے نہیں ہو رہے وہ عورتیں اپنے پروجسٹرون چیک کروائیں، اپنا پرولیکٹین چیک کروائیں، پی ایس ایچ چیک کروائیں، ایف ایس ایچ چیک کروائیں، ان میں سب چیزیں پھر باقی ٹیسٹ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے اگر یہ چیزیں پرولیکٹین اور پروجسٹرون جو ہیں وہ اگر صحیح لیول پہ نہ ہوں تو ہومیوپیتھی میں ایسی دوائیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ان کو پورا کر دیتی ہیں۔ مثلاً پروجسٹرون 6C میں دیتا ہوں دن میں 3 دفعہ ایسی خاتون کو جس کا پروجسٹرون کم ہو۔ پرولیکٹین میں 30X میں دیتا ہوں دن میں 3 دفعہ ایسی خاتون کو جن کے پرولیکٹین زیادہ ہوں۔ اس لیے ایسی عورتوں کو، ایسی بچیوں کو اپنے یہ ہارمونز ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے، بچے اگر ان کے نہیں ہو رہے، وہ بھی جس کا آپ نے پوچھا ہے، اگر وہ اپنے ہارمونز ٹیسٹ کروا کے اس کی رپورٹ مجھے بھیجیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تو وہ دیں تو اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا ہے، اگر خدا کا حکم ہوا تو۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی دین ہے، لیکن ہم علاج کر سکتے ہیں، باقی دین خدا کی۔ جزاک اللہ رانا صاحب۔ اچھا رانا صاحب، آپ کے مزاج میں طنز و مزاح تھا یا آپ ہمیشہ سے خاموش طبع ہیں؟ میں ہرگز خاموش طبع نہیں ہوں، لیکن میں طنز و مزاح کرتا ہوں جہاں میرا مطلب میرا دائرہ احباب ہو، عام نہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں، لیکن کچھ میرے دوست ہیں اللہ کے فضل سے ایسے ہیں جن سے میں ہر طرح کا مذاق کر سکتا ہوں۔ کچھ میرے پرانے دوست ہیں ربا کے زمانے کے، کچھ میرے کلاس فیلوز ہیں، کچھ میرے ادھر کے دوست بنے ہیں، تو لیکن سب کے سارے کے سامنے، لیکن میں مطلب کہ خاموش طبع نہیں ہوں، لیکن میں خاموش طبع ہو بھی جاتا ہوں پیشنٹ کے ساتھ صرف، کیونکہ ہر ایک پیشنٹ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، میں ہر ایک کے مزاج کے مطابق تو نہیں چل سکتا، لیکن میں پھر اسی میں سمجھتا ہوں کہ میں خاموشی کے ساتھ ان کا کیس ٹیک کروں اور ان کا علاج کروں۔ اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ بولتے کم ہیں، وہ بات نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں بولتا اس لیے کم ہوں، بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ میرے آقا کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں پیشنٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اس کو دینا کیا ہے، ماشاء اللہ۔ اور اللہ ماشاء اللہ
کبھی میرا یہ اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا. کئی بار میں سوال کرتا ہوں کچھ مخصوص کچھ معاملات میں، لیکن اللہ ماشاء اللہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس دوا کی پیشنٹ ہے، یہ کس دوا کا پیشنٹ ہے، اس کو کس دوا کی ضرورت ہے. تو یہ سب خدا تعالیٰ کے فضل ہیں اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں. میرے آقا، میرے پیارے، میرے استاد محترم حضرت خلیفۃ المسیح رب رحم اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کا اثر ہے. ٹھیک. رانا صاحب، بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن پر نقش ہو گیا؟ کس قسم کا واقعہ؟ بے شمار واقعات ہوتے ہیں بچپن میں. مطلب سب سے زیادہ واقعات 74 کے ہیں. ان دنوں میں ابھی نیا خدام بنا تھا، تو دن رات ڈیوٹیاں ہم کرتے تھے، کبھی لنگر خانہ میں، کبھی اڈے پہ، کبھی قصر خلافت میں. تو اسی طرح بس دن رات ڈیوٹیوں پہ ہوتا ہے. گھر صرف کپڑے بدلنے ہم آتے تھے، باقی دن رات ہم ڈیوٹیوں پہ رہتے تھے. کبھی ہماری اکثر ڈیوٹی لنگر خانہ نمبر 1 میں ہوتی تھی، ریزرو میں، یا پھر وہاں سے ہمیں قصر خلافت میں بھی ڈیوٹی دی. پھر ہم نے اڈے ہاسپٹل کے سامنے، وہاں بھی ہم ڈیوٹیاں کرتے تھے. تو بے شمار ایسے واقعات ہیں. وہ ڈیوٹیوں میں شرارتیں بھی ہوتی تھی، کھیل کود بھی ہوتا تھا. بس اس طرح کے معاملات. کچھ باتیں سر عام کی بھی نہیں جاتی نا. وہ تو بندہ کہیں محفل میں بیٹھا ہو، چلو بندہ 100 باتیں سنا بھی دیتا ہے. لیکن بہرحال میں شرارتی قسم کا بچہ تھا، میں یہ بتا دوں گا. ٹھیک. اچھا رانا صاحب، جوانی میں کبھی اپنے ہم عمر کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہو؟ میں نے جی کرکٹ کبھی بھی نہیں کھیلی. ٹھیک. مجھے ایک دفعہ شوق چڑھا تھا کرکٹ کھیلنے کا. میں تھوڑا سا کھیلا، میرے بال باؤنس ہوا، میرے چہرے پہ لگا. وہ دن آج کا دن میں نے بلا نہیں پکڑا کبھی. میں نے بتایا نا پہلے، میں کبڈی کا پلیئر رہا ہوں، میں باسکٹ بال کا پلیئر رہا ہوں، میں میرو ڈبا کا بڑا اچھا پلیئر تھا. تو دوڑ میری بڑی تیز تھی، دوڑ میری اچھی تھی. تو اس لیے میں یہ کرکٹ نہیں، میں نے کبھی نہ کرکٹ کھیلی نہ. حالانکہ کرکٹ اور ہاکی ربوہ میں ہمارے گھر کے سامنے کھیلی جاتی تھی اور بڑے اونچے لیول تک کھیلی جاتی تھی. داروڑ احمد وسطی میں ہمارا گھر ہے ربوہ میں، تو وہ جو گراؤنڈس ہیں وہ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہیں. ٹھیک. آپ کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ اگر کوئی تھا تو کیا آپ نے بھی اس کو آگے چلایا؟ دیکھیں جی، میرے والد صاحب تو انجمن طریقہ جیت کے کارکن تھے. میرے تایا جان رانا کرامت احمد خان صاحب فضل احمد ہاسپٹل میں کمپاؤنڈر تھے، مشہور و معروف. اس زمانے میں وہ بہت معروف تھے. آج بھی لوگ جو پرانے ان کو جانتے ہیں. پھر میرے دوسرے تایا جان تھے، وہ صدر انجمن میں تھے. یہ تینوں تو مطلب کارکن تھے انجمن کے. لیکن ہم ذمہ دار ہیں. ہماری اپنی کچھ ایکڑ زمین تھی جس پہ میرے والد صاحب دفتر کے بعد ذمہ دارہ کرتے تھے. اور ہمارا اپنے ٹیوب ویل تھے، ہمارے اپنے ٹریکٹر تھے. ہمارا اپنا ایک ٹریکٹر تھا اس زمانے میں، 70s میں ہمارے پاس ٹریکٹر تھا. تو یہ سب خدا تعالیٰ کے فضل ہیں. تو زمین مطلب ہم ویسے ذمہ دار ہیں. اور ابھی آپ کا کیا بزنس ہے رانا صاحب؟ میرا جی مین بزنس تو میں دوائیں بیچتا ہوں، ہومیوپیتھی دوائیں، الکوہل، گولیاں، اس طرح کی چیزیں میں سیل کرتا ہوں. تو یہ چھوٹا موٹا میرا بزنس ہے، تاکہ میں تھوڑی بہت مساعد خدمت خلق کرتا ہوں. اچھا رانا صاحب، جب آپ نے پاکستان سے ہجرت کی تو اس سے پہلے بھی کیا آپ جرمنی آئے ہوئے ہیں؟ جب آپ مستقل طور پہ پاکستان سے ہجرت کر کے جرمنی میں جی 13 اگست 1976 کو میں نے ربوہ چھوڑا تھا. ٹھیک. سیلاب آئے ہوئے تھے اس مہینے میں پورے ربوہ میں اور پورے پاکستان میں. بڑی تیز بارش تھی. اس دن جمعہ کا دن تھا.
ہم جمعہ پڑھ کے وہاں سے نکلے تھے بس سے، ہم لاہور پہنچے، رات ہم لاہور رہے، تو ہماری پھپھو رہتی تھی وہاں پہ، اگلے دن پھر میری فلائٹ تھی، تو اس سے پہلے میں کہیں نہیں گیا تھا، صرف رابل کو۔ ٹھیک۔ رانا صاحب کیا ہجرت آپ نے اکیلے کی تھی یا فیملی کے ساتھ؟ نہیں جی، میں بالکل اکیلا آیا تھا، ٹھیک، بالکل اکیلا۔ تو پھر تو آپ کو کئی قسم کے کھانے پکانے آتے ہوں گے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا میرے ساتھ، مجھے کھانے تو پکانے تو نہیں آتے، لیکن میرے بس خدا تعالیٰ نے کو سنبھالتا رہا ہے، خدا تعالیٰ ایسے مجھے روم میٹ دیتا رہا ہے جو بڑے اچھے کوک رہے ہیں یا تھے کوک، تو اس لیے مجھے کھانا پکانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، وہ میرے ساتھ جو بھی میرے روم میٹ تھے وہی بناتے تھے، تو اس لیے میں نے کھانا مجھے نہیں بنانا آتا، زیادہ سے زیادہ میں شاید آلو گوشت بنا لوں یا آلو قیمہ بنا لوں، یہ میں بنا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتا، مجھے چاول نہیں ابالنے آتے۔ کیا یورپ آ کر آپ نے پڑھائی کی تھی؟ میں نے جی یورپ میں آ کے سویڈن رہے ہم 1.5 سال، وہاں تو اس کی تھوڑی بہت زبان تھی کہ وہ اسکول میں گئے، پھر ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا، پھر ہم جرمنی میں آ گئے۔ جرمنی میں آ کے میں جب وٹن میں رہتا تھا، یہ وٹن ایک شہر ہے نورتھ رائن ویسٹ فالن میں، تو وہاں میرے وہ جو ایک سوشل ورکر تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ تم ابھی جنگ ہو نا، تمہارے داڑھی ہے نہ مونچھ، تم اسکول میں داخلہ لے لو۔ تو اس بیچاری نے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، مجھے نہیں پتا اس کا کیا نام تھا، اس نے میرے لیے بڑی کوشش کی کہ مجھے کہیں کالج میں داخلہ مل جائے اور میں اپنے پڑھ سکوں، لیکن اس زمانے میں ہمیں یہ تھا کہ ہم اپنی جو کرائس ہے یا اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جو یونیورسٹی تھی وہ ساتھ بوخم میں تھی، بوخمان سے کوئی 15 کلومیٹر تھا، تو وہ اس نے بیچاری نے سارا کچھ ارینج کر لیا، لیکن وہ جو اتھارٹی تھی وہاں کی، اس شہر کی، انہوں نے مجھے الاؤ نہیں کیا تھا کہ میں اپنا شہر چھوڑ کے باہر جا سکوں، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ اسائلم پر ہیں، ہم ان پہ اتنا خرچ نہیں کر سکتے، تو اگر وہ میرا مل جاتا اس بانے میں شاید فردر اسٹڈی کرتے، بس پھر اسٹڈی نہیں کی، پھر بس ایسے ہی کام شام ہی کیے ہیں ساری زندگی، تو بس پھر وہاں سے کام کیے، وہاں رہے، پھر وہاں سے میں لندن چلا گیا 83 میں، 83 کے اینڈ پہ میں لندن گیا، وہاں پھر 85 میں واپس آیا تھا۔ تقریباً پھر رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب آئے تھے لندن میں 84 میں اپریل میں ادھر وہیں تھا، وہاں مجھے کافی ڈیوٹیاں دینے کی توفیق ملی، کافی عرصہ اللہ کے فضل سے مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں اکیلا کئی دفعہ حضور کے ساتھ یا پیچھے کھڑا ہونے کا بھی مجھے موقع ملا، حضور کے خطوات میں حضور کے دائیں سائڈ یا بائیں سائڈ پہ کھڑا ہونے کا مجھے موقع ملا، تو اللہ تعالیٰ نے کافی برکتیں سمیٹنے کی مجھے توفیق دی، یہ سب اسی کا فضل ہے، تو بہت ڈیوٹیاں کی ہم نے اللہ کے فضل سے، وہ ہمارے وہ قائد تھے اس زمانے میں لندن میں، صفی صاحب، وہ صفی صاحب ہی میرے کلاس فیلو تھے، تو بہر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا شکر ہے اس کا۔ رانا صاحب کتنی زبانوں سے آشنائی ہے آپ کو؟ سچی گل پوچھو تو صرف پنجابی نا، لیکن جی میں نے سویڈش سیکھی تھی اس زمانے میں، تھوڑی سی میں جرمن بول لیتا ہوں، تھوڑی سی میں انگریزی بول لیتا ہوں، تھوڑی سی اردو بول لیتا ہوں، اور پنجابی راج کے بول لینا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ نے اب تک کتنے ممالک کی سیر کی ہے؟ ممالک کی کافی سیر کی، میں امریکہ گیا ہوں، کینیڈا گیا ہوں، دبئی گیا ہوں، ابو ظبی گیا ہوں، ادھر یورپ میں میرا خیال میں ایک دو چار ملک ہیں اس کی جہاں میں نہیں گیا، باقی میں تقریباً ہر جگہ گیا۔ اور ماشاءاللہ سے کس ممالک کے جلسہ سالانہ میں شرکت کا موقع ملا؟ جلسہ سالانہ قادیان،
1991 میں جب حضرت خلیفۃ رابع رحمہ اللہ تشریف لے گئے تھے، مجھے بھی خدا نے توفیق دی تھی، میں بھی اس جلسے میں شامل تھا اور میں نے وہاں بھی خدا کے فضل سے حفاظت خاص میں ڈیوٹی دی تھی 91 میں جلسے میں. تو اس جلسے میں، باقی یو کے جلسے میں اور باقی جرمنی کے جلسے میں، اور کسی ملک کے جلسوں میں نہیں. ایک دو دفعہ ہاں ہالینڈ کے جلسے پہ گیا تھا، ایک دفعہ میں بیلجیم کے جلسے پہ ایک دفعہ میں گیا تھا. تو باقی کسی جلسے سب سے اس میں اکبر و قادیان کا جلسہ اس میں گیا تھا 91 میں. 91 آپ یقیناً 91 میں گئے تھے. جی آپ یقیناً اللہ کے فضل سے احمدی ہیں. آپ کے خاندان میں احمدیت کا پودا کب لگا، اور آپ کے خاندان کے پہلے خوش نصیب کون تھے جنہیں جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی؟ وہ تھے جی میرے مرحوم و مغفور میرے دادا جان حضرت چودھری منشی برکت علی خان صاحب، تحریک جدید، وکیل المال اول تحریک جدید. انہوں نے وہ سب سے پہلے جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے. انہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی، اور پھر بیعت کرنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، نہ ان کے کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی. تو وہ اپنی 1902 میں بیعت کے بعد پھر وہ ان کا دل ہی نہیں لگتا تھا گڑھ شنکر میں، وہ پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قادیان آ گئے تھے. پھر ساری زندگی انہوں نے قادیان نہیں چھوڑا. تو پھر بس قادیان کے ہی ہو گئے. پھر مختلف کام سیکھے. پھر تحریک جدید کا جس دن حضور نے آغاز فرمایا، اسی دن ہمارے دادا جان کو حضور نے اس کا کام دیا تھا. تو تحریک جدید کے بھی پہلے کارکن میرے دادا جان مرحوم حضرت چودھری برکت علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشی صاحب کہا کرتے تھے، منشی برکت علی. وہ مال کا کام کرتے تھے، سارا کام ہی مال کا تھا. اور ان کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبات میں ذکر فرمایا. موجودہ حضور میرے پیارے آقا امام سیدنا امامنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ نصر العزیز نے بھی ان کا ذکر اپنے ایک خطاب میں فرمایا تھا. وہ ایک انتھک محنت کرنے والے کارکن تھے. ان کی محنت کا ذکر حضور نے فرمایا تھا، موجودہ حضور نے بھی اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یہ جی ان کی برکتیں جو ہم یہاں سمیٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور ان کی برکتیں ہیں. تو میں تو ان خوش قسمتوں بھی ہوں. ہمارے گھر ربا میں 2 بار خلیفۃ المسیح نے قدم رنجہ فرمایا. ہمارے مکان نمبر 5/15 دارالعلوم وسطی میں 2 بار حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے. تو یہ دعائیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، سب برکتیں. رانا صاحب، ہجرت پاکستان کا کوئی واقعہ جو آپ نے بزرگوں سے سنا اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ہجرت پاکستان کا واقعہ تو نہیں مجھے کوئی یاد، نہ ہی میں نے کبھی سنا. لیکن جب میں نے ہجرت کی تھی تو لاہور ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر میرے والد صاحب مرحوم نے مجھے یہ وہاں کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ دیکھو بیٹا، تم جا رہے ہو اپنے اکیلے ادھر، تو میں وہاں تم خدا کے سپرد میں کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں ایک دعا سکھلاتا ہوں، اسے نہ چھوڑنا کبھی. میں نے کہا جی. انہوں نے وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے مجھے یہ دعا سکھلائی تھی، دہرائی 3-4 دفعہ، مجھے یاد ہو گئی تھی. رب کل شعین خادموں کا رب فحفظنی وانصرنی ورحم. انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کو نہ چھوڑنا کبھی، اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. اور میں نے اس سے اتنے فائدے لیے ہیں، اتنی میں نے اس سے برکتیں لی ہیں اس دعا سے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اس دعا کی برکت سے خدا تعالیٰ نے میرے بڑے بڑے کام آسان کیے، بڑی بڑی مشکلیں میری آسان کی ہیں.
جن کو میں یہ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس دعا کی برکت سے یہ انہوں نے، بس یہ مجھے یاد ہے. باقی پاکستان کی ہجرت تو میں خیر پیدا ہی پاکستان میں ہوں، مجھے تو نہیں پتا. اچھا رانا صاحب، جب آپ جرمنی آئے تو آپ نے یقیناً کئی جگہوں پہ کام کیے ہوں گے، کچھ ہمارے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ میں جب جرمنی آیا تو جرمنی میں آ کے سب سے پہلے وٹر میں نے ایک ربڑ کی فیکٹری میں 5 سال کام کیا تھا. تو اس کے بعد پھر میں لندن چلا گیا. لندن میں نے تھوڑے عرصہ کام کیا، زیادہ تو میں نے ڈیوٹیاں دی وہاں پہ. پھر میں 85 میں واپس آیا، آ کے یہاں پہ میں نے پھر امریکن بیس میں کام شروع کیا. تو وہاں سے پھر میں نے ایئر بیس پہ کام کرتا تھا، تو میں نے پھر یہاں فرینکفرٹ کا ٹیکسی لائسنس بنوایا. میں فرینکفرٹ کے ٹیکسی ڈرائیوروں میں سب سے پہلا ہوں جو اس نے پروفیشنلی یہاں کام شروع کیا تھا ایز اے ٹیکسی ڈرائیور. مجھ سے پہلے تھے 3-4 اپنے ٹیکسی ڈرائیورز، لیکن وہ ویکنڈ پہ یا اسٹوڈنٹ تھے، وہ ویکنڈ پہ چلایا کرتے تھے. پروفیشنلی ایز اے ورک، ایز اے جاب، سب سے پہلا میں ڈرائیور ہوں فرینکفرٹ کا جس نے یہ کام شروع کیا. پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لی تھی. پھر حضور نے اس کے اوپر خطاب بھی فرمایا تھا کہ لوگ فارغ نہ رہیں، لوگ کام کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ٹیکسی چلائیں. تو اس کی انفارمیشن بھی ساری حضور نے پیپر سے لی تھی. تو باقی اس کے بعد پھر میں لندن چلا گیا. پھر میں 2005 میں لندن گیا. پھر میں 10 سال رہا وہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور تعالیٰ بن نصر العزیز کی خاص شفقت سے شعبہ ہومیوپیتھی میں خدمت کرنے کی توفیق ملی، اور میں نے 10 سال وہاں خدمت کی توفیق پائی. اور 10 سالوں میں نے خدا کے فضل سے جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے لوگوں کی خدمت کی. تو حضور اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے بھی ملاقاتوں کا دور ہوتا تھا. خدمت کے بارے بھی دعاؤں کے لیے ہم حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں. تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بے شمار بیماریوں سے شفا دی. تو اصل میں تو خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں. ہم تو صرف وہ لولا کے شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں. اس کے پیچھے اگر کوئی چیز کام کر رہی ہے میرا خدا جانتا ہے، وہ صرف خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دیتا ہے. ان دعاؤں کی برکت سے خدا تعالیٰ ہمیں دوائی سمجھاتا ہے. ان دعاؤں کی برکت سے خدا تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے. میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا کہ میں پیشنٹ آتا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو میں نے کیا دینا ہے. یہ سب خلیفہ وقت کی دعاؤں کی برکت سے. اور مطلب میں کیا، میری حیثیت کیا، نہ میری کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی میں ہائی ایجوکیٹڈ ہوں، نہ ہی میں نے کوئی یونیورسٹیاں پڑھی ہیں، نہ ہی میں نے کوئی کسی ادارے میں پڑھا ہے. میں تو سادہ سا مخلص سا خادم ہوں سلسلے کا. لیکن جو لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کو ہفتے کا دن یاد ہوگا بیت الفتوح میں ڈیوٹی کیا کرتا تھا، وہ کبھی نہیں بول سکتے. ہاں جی، میں اکیلا نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، میرے ساتھ 3 لوگ اور بھی ہوتے تھے. ہم 4 لوگوں کی ٹیم تھی. جی میں ان کا نام لینا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے ان کا نام بتانا؟ جی ان میں تھے جی شیخ ملک ہارون بابر صاحب، ملک ظفر ملک صاحب، انجم صاحب تھے، اور عامر جمشید صاحب تھے. یہ زیادہ دیر ہمارے ساتھ رہے. کچھ عرصہ ہم نے اپنے یہ کیا نام ہے ان کا، بختیار امینی صاحب کی خدمات بھی حاصل کی ہم نے. تو وہ بھی ہماری مطلب ٹیم کے ساتھ تھے. اور کوئی رہ نہ جائے لڑے گا بعد چوں. معذرت کر لے سن پیش ملک ہارون بابر صاحب تھے، ملک ظفر صاحب تھے، اپنے عامر جمشید صاحب تھے، انجم صاحب تھے. یہ ہماری ایک ٹیم تھی
لیکن یہ 4 لوگ ہر وقت میرے ساتھ وہاں ڈسپینسری میں ہوتے تھے، کیونکہ میں صرف نسخے لکھتا تھا پیشنٹ کو دیکھ کے، یہ لوگ پھر دعائیں بنا کے ان کو دینا، پھر ان سارا سیٹلمنٹ کرنا، کیونکہ 200 150 200 پیشنٹ 250 پیشنٹ تک ہوتے تھے وہاں پہ، ان کو یہ انہوں نے مطلب لائن اپ کرانا، باری باری بلانا اندر، تو یہ سارا میرے بھائی تھے، یہ سارے میرے ساتھ میری ہیلپ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اللہ تعالیٰ ان کے مال و مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، انہوں نے بہت محنت کی میرے ساتھ اور میری جھڑکیاں بھی کھائیں۔ چلے یہ تو آپ کون سے خلوص تھا، محبت تھی۔ اچھا رانا صاحب، آپ میرے پاس تو سوالات ختم ہو گئے ہیں، اگر آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو۔ میں نے جی کیا بیان کرنا، میں کیا، میری حیثیت کیا، میں نے کیا کرنا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، حضور ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو دعا کا خط ضرور لکھنا چاہیے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بہت برکتیں ہیں، اس میں بہت برکتیں ہیں۔ آپ کو جواب آئے، جواب ملے، جواب نہ ملے، آپ نے حضور ید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں دعائیہ خط ضرور لکھنے ہیں، اپنی دعا کا لکھیں، اپنی بیماری کا لکھیں، اور جماعت سے جڑے رہیں، خلافت سے جڑے رہیں، اسی میں برکت ہے، اسی میں زندگی ہے۔ تو باقی تو پھر زندگی تو اسی طرح چلتی ہے، سب خلافت کی دعائیں، خلافت کی برکتیں، ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی برکتیں، ان کو نہ چھوڑیں، اللہ فضل فرمائے۔ اچھا رانا صاحب، کسی دوست کا ایک سوال تھا، ٹانگوں میں بے چینی، ریسٹ لیس، لیگ ریسٹ لیس کے لیے تو ریسٹرکس سب سے اچھی دوائی ہوتی ہے۔ ریسٹرکس 1000 میں اگر ہفتے میں 2-3 خوراکیں لے لیں، یا 200 میں 2-3-4 خوراکیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لیگس کو سکون آ جاتا ہے۔ جزاکم اللہ رانا صاحب۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنے مصروف قیمتی وقت میں سے کچھ وقت عنایت کیا، اور آج آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا۔ آخر میں ہیلتھی فلینسن ٹھیکے اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے مشکور ہے کہ آپ نے ہمارے پروگرام دیکھا۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹس باکس میں لکھنا نہ بھولیے گا، اور جاتے جاتے ایک اور خاص بات جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے سے میں اور آپ کے سوالات کے ساتھ رانا صاحب اور ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے سے ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ رانا صاحب۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ آپ کا اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔